بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ظلم پر آواز نہ اٹھائے وہ گونگا شیطان ہے، اور جو اختیار رکھتے ہوئے بھی ظلم نہ روک سکے وہ کسی شیطان سے کم نہیں۔ کیا تمہیں اپنا ماضی یاد ہے آغا صاحبان، جس میں عدل کی پہچان، عدل کے معنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ میری جان ان پر قربان۔ انہوں نے عدل کی ایسی مثالیں قائم کیں جس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ اپنے دور خلافت میں انہوں نے یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں کا وظیفہ مقرر کیا۔ ایک عظیم سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود پیوند لگے لباس کو زیب تن کیا، اور لوگوں کے گھروں میں اپنی کمر پر لاد کر سامان پہنچاتے تھے حضرت عمر، اور ٹاٹ پر سویا کرتے تھے حضرت عمر۔ خلیفہ بننے کے بعد رات کو گلی گلی میں گھوما کرتے تھے، لوگوں کی شکایت پر خود غور کرتے تھے حضرت، درد مندوں کا ہمیشہ خود درمان کرتے تھے، ہر آدمی کے ساتھ حکمت بھری بات کرتے تھے، بہادروں اور ایمانداروں کی ہمت بڑھاتے تھے، اور اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا تو برا نہ محسوس کرتے۔ ایک دن خلق سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں کوئی گناہ کر دوں تو تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا کہ ہم آپ کو اپنی تلوار کے زور سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر نے اس آدمی کی جسارت کی آزمائش میں کہا کہ تم نے مجھ سے اس انداز میں بات کیسے کی؟ اس آدمی نے بلا جھجک جواب دیا، اگر ہم یہ جرات کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کی غلطی بتا سکیں، آپ کا گناہ بتا سکیں؟ اگر آپ خلیفہ ہیں تو کیا ہوا، آپ کی غلطی نہیں بتائیں گے؟ بھلا ہم آپ سے ڈریں گے نہیں، حق بات کریں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں جو مجھے غلطی نہیں کرنے دیں گے۔ ایسے بھی جرات مند ہیں جو اپنی تلوار سے مجھے سیدھا کر دیں گے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے دوستو، کوئی حکایت نہیں۔ آغاز بھی دائمی اور انجام بھی دائمی۔ زندگی میں بہت کچھ ہے جو اپنے معاملات انجام تک پہنچتا ہے۔ زندگی میں عدل کی ضرورت ہے، عدل باقی نہ رہے تو حیات باقی نہیں رہتی۔ عدل نہ ہوگا تو ہر طرف خون کی نہریں بہتی رہیں گی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ شربت اور شہد کی نہریں بہیں، کیوں عزیزو؟ صلح ہی میں خیر ہے، جنگ میں تو تقسیم ہوتی ہے، بے شمار نقصان کا باعث بنتی ہے جنگ۔ ہم وحدت کے پیروکار ہیں، اور وحدت پر ایمان رکھنے والا صلح پر ایمان رکھتا ہے، صلح پہچان رکھتا ہے۔ امن کے معنی جانتے ہیں، اسلام کے معنی بھی امن کے ہیں، تو پھر جب ہمارے دین کا نام ہی امن ہے تو نہ لڑائی ہونی چاہیے نہ تقسیم۔ خوشیاں صلح کی بنیاد پر ہونی چاہیے، مگر ظالم کو مظلوم قرار دینا مظلوم پر ظلم ہے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا سنت ہے۔ جس طرح آج ظلم کا بازار گرم کیا گیا ہے فلسطین پر، جس طرح ان کے معصوم دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا گیا وہاں پر، تو اب کوئی بھی انسانی حقوق کا ادارہ، اب کوئی بھی بڑے ملک کا بادشاہ، کوئی سلطان ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا ان لوگوں نے حساب نہیں دینا وہاں جا کر؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ جو اتنی بڑی فوج لے کر بیٹھ گئے ہیں اور ایک پکار پر نہیں جا رہے، یہ جو وہاں بچے شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ جو وہاں عورتوں کی عزتیں لٹتے دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو کیا ان سے حساب نہ لیا جائے گا؟ روز حشر ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں اختیار دیا گیا، جب تمہیں طاقت دی گئی، جب تمہیں ایک فوج دی گئی اور تم خاموشی سے اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام دیکھتے رہے، تو کیا ان کو جہنم میں نہ بھیجا جائے گا؟
بے شک اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اللہ میرے بہن بھائیوں کی حفاظت کرے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے۔